حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لوگوں کے دل میں اتارنے کے لیے اس طرح کے مناظرے فرماتے تھے. بڑے بڑے اکابر سیرت نگار حضرات نے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظروں میں اس کا ذکر فرمایا ہے. مسائل وغیرہ جاننے کے لیے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، تو وہاں پر ایک پکڑنے والی چیز، جال وغیرہ اس قسم کی چیز رکھی ہوئی تھی جو لکڑی سے باندھی ہوئی تھی. تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ کیوں رکھے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ مارنے کا حکم فرمایا، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو ساری مخلوق آگ بجھانا چاہتی تھی، مگر یہ آگ بھڑکانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کو مارنے پر ثواب ہے. جس گوشت کو پاک کرنے کے لیے ہم خون بہا رہے ہیں، اسی خون سے ہم اپنی گلیاں رنگ رہے ہیں اور اپنے گھروں کے سامنے نجاستیں پھیلا رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حاضرین کرام، ہماری عبادتیں، ہمارے طور طریقے دیکھ کر غیر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آج ہم نے ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ غیر دیکھ کر ایمان سے بیزار ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے بیزار ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا نظافت دین کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے. ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آگ میں آ گئے اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسینہ نکل رہا ہے، جبکہ آگ ٹھنڈی ہے. تو آگ ٹھنڈی ہو تو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ حاضرین کرام، یہاں علماء کرام یہ تحریر فرماتے ہیں، انبیاء کرام اور اللہ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ محبت الہی کی گرمی ان کے قلب میں، ان کے بدن میں پیوست ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ذکر کی جو گرمی ہے وہ گرمی کی وجہ سے پسینہ نکل رہا تھا، آگ کی تپش کی وجہ سے پسینہ نہیں نکل رہا تھا. اور ہواؤں کا فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ آپ حکم دیں، اتنی تیز ہوا چلاؤں گا کہ یہ آگ بھی بجھ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو اس درجے میں ہونا چاہیے. کوئی لوگ کہیں کہ میں کیا کروں، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے کافی ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور جو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، وہ 10 دن کیوں نہ بھوکا رہے، اپنے چہرے سے بھی ظاہر ہونے نہیں دیتا کہ میں بھوکا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں تسلیم کے درجے میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں اور تفویض کی منزل پہ فائز ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو فیصلہ رب نے کیا اسے مانتے ہیں، ہمارے آقا فیصلے خود اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جو فیصلہ کرے وہ قبول ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، پروردگار نے ماہ ذی الحجہ برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہزاروں لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس پروردگار کے دربار عالی شان میں کہ رب تعالیٰ نے قربانی جیسی عظیم عبادت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی اور اس کا حکم فرمایا. خالق کائنات بندوں کی کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن عبادتیں ہم پر واجب یا فرض فرما کر ہماری بہتری اور خیر و خوبی کا سامان بنایا ہے. حاضرین، ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ تکبیر و تسبیح کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ خالق کائنات کی عبادت کے لیے واجب کی گئی نماز عید الاضحیٰ کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمانوں پر ہمہ اقسام کی عبادتیں لازم کر دی گئی ہیں کہ جن عبادتوں کو انجام دے کر بندہ
اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، ایمان والوں کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے راستے فراہم کرنا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم کی ضرورت کھانا اور پینا ہے، تو کھانے پینے کا سامان اور اسے پانے کا راستہ ہمارے پاس آسان نہ ہو تو ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کے لیے، ہر جاندار کے لیے پانی کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ پانی اگر آسانی سے مل جائے تو دینے والے اور سہولت فراہم کرنے والوں کے ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روح کو اللہ تعالیٰ کی قربت کی ضرورت ہے۔ ہماری روح رحمت خداوندی کی محتاج ہے، اور ہم کو خالق کائنات کی توجہ رحمت اور اس کی عنایت اور اس کے الطاف و کرم اور اس کی مہربانیوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری مہربانیاں، نعمتیں، رحمت خالق کائنات ہمیں عبادتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ عبادت اگر نہ کی جائے تو روح کو غذا نہیں ملتی، عبادت نہ کی جائے روح پیاسی رہتی ہے، اور عبادت نہ کی جائے تو پھر روح بے چین رہتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار نے ہماری روحانی جسمانی تازگی کے لیے، قوت کے لیے عبادتیں مقرر فرمایا۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی ہے۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہر ایک مالدار مسلمان پر قربانی دینا واجب ہے۔ قربانی اللہ کی راہ میں اس جانور کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے جس کو حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اور اس کا تشخص عطا فرمایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح فرمایا، قربان کیا۔ وہ 3 طرح کے جانور ہیں: اونٹ اور اس کی جنس کے، بیل اور اس کے جنس کے، اور بیل، دمبا، بکری اور اس کی جنس کے تمام جانور۔ یہ 3 قسم کے جانور قربانی کے لیے مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور بھی قسم کا جانور ذبح کرنا قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے جانور جو ان 3 کے علاوہ ہو قربانی میں ذبح کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نعوذ باللہ جائز سمجھ کے کرے تو گناہگار بھی ہوگا، فاسق بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دور بھی ہوگا۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا تعین فرمایا، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی اس کی کیفیت کیا ہے، کیوں دی جاتی ہیں، اس کی ماہیت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ قربانیاں تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا رب تعالیٰ نے جب حکم فرمایا اور آپ کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی بجائے دمبے کو ذبح کر دیا اللہ کی راہ میں، تو اب جانور ذبح کرنا سنت ہو گیا۔ قربانی سنت نہیں ہے، قربانی دینا واجب ہے، لیکن اس میں یہ جانور ذبح کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سنت کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ فرض، واجب، سنت یہ وہ سنت نہیں ہے جو یہاں حدیث پاک میں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ طریقے کے معنی میں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اس امت میں رائج کیا گیا۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی گہری نسبت اور بڑا عمدہ تعلق ہے، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
تمہارے نبی کے جیسے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شباہت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کئی نبیوں کا ذکر حضور نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں، یوسف علیہ السلام ایسے ہیں، آدم علیہ السلام ایسے ہیں۔ اس زمانے میں حضور موجود تو نہیں تھے ظاہری طور پر، لیکن سرکار سب کو دیکھ چکے تھے، سب کی شباہت حضور نے بیان فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو حضور نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہارے نبی کے جیسے ہیں۔ تو حاضرین، یہ گہرا تعلق ہے اس امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 11 سنتیں اس امت میں جاری کی گئیں۔ 11 سنتیں جو ابراہیم علیہ السلام جس پہ عمل کرتے تھے، وہ 11 عمل اس امت میں سنت کے طور پہ جاری کیے گئے، اس میں سے ایک قربانی بھی ہے، باقی 10 ہیں اور انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل سے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فضیلت وغیرہ بہت ساری بیان فرمائی ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیرت پاک مختصر انداز میں اور اس کے خاص پہلو ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تعرخ ہے۔ قرآن مجید میں جو آزر کا لفظ آیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ قریب 2-3 مقامات پر آزر کا ذکر آیا ہے، اور عربی زبان میں لفظ اب، الف با، اب کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں جو لفظ اب ہے یہ چچا کے معنی میں ہے، باپ کے معنی میں نہیں ہے۔ کئی مفسرین نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تعرخ ہے، وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے۔ آزر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، تو یہ چچا ہے، اب کے لفظ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ چچا کو بھی عربی میں لفظ اب کہتے ہیں، کیونکہ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے، اس اعتبار سے لفظ اب استعمال کیا گیا۔ لیکن آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، جو کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور سب کے سب اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ حاضرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعرخ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ ہے۔ امیلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت، جیسے حضرت ابو ہریرہ نام سنتے ہیں، ابو بکر نام سنتے ہیں، عربی میں اس کو کنیت کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو دیفان۔ ابو دیفان، دیفان ضیف کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مہمان، مہمانوں والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ابو دیفان کہا جاتا ہے۔ آپ کی مہمان نوازی کے بھی حالات اور تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے، آپ کی سماعت میں لائیں گے۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بھائی تھے، یعنی آپ کے والد کو 3 شہزادے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ناحور ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور تیسرے ہاران ہے۔ تو تیسرے جو بزرگ ہاران ہیں، ان کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ بھی نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام، فلسطین وغیرہ کے طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام دیگر مقامات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو تفصیلات ہیں، ان میں سے صحیح بخاری اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا، فتح مکہ کے بعد میں جب کعبہ شریف حضور تشریف لائے تو دیکھا
کہ مشرکوں نے کعبے کے اندر 360 بت لگائے تھے. بعض ایسے بت تھے جو رکھے گئے تھے، بعض ایسے تھے جو کعبے کی دیوار میں بنائے گئے تھے، چسپاں تھے اس میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے روانہ فرمایا کہ آپ جا کر دیکھیے کعبے کے اندر جو بت ہیں انہیں نکال دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے بت نکال دیے جو نکل سکتے تھے. بعض ایسے بت تھے جو فرشتوں کی شکل میں تھے، یعنی مشرکین مکہ نے فرشتوں کو صورت شکل دے کر ان کے نام دیے تھے، کہتے تھے یہ فرشتے ہیں مگر ان کا بت تھا. ایسے ہی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت بنائے تھے ان لوگوں نے، کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہی یہ اولاد تھی، اس لیے وہ مانتے بھی تھے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے، لیکن ان کے بت بنا لیے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبے میں تشریف لا کر پوچھا کہ کیا بت نکال دیے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور سب بت نکال دیے، مگر کچھ ایسے بزرگوں کے نام سے لوگوں نے بت بنا لیے ہیں، ان کو ہم نکال نہیں سکے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تھا، اس لیے ان کو خوف ہوا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبودار چیز منگائی، خوشبودار چیز منگائی جو آٹا گندی ہوئی طرح تھی، وہ لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتوں کی صورت مسخ کر دی جو نبیوں کے نام پہ، فرشتوں کے نام پہ بنائے گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو بت انہوں نے بنایا تھا اس کے اوپر یہ خوشبو حضور نے لیپ دیا، اس طرح کعبے کی دیوار کے برابر فرما دیا، یعنی اسے توڑ کر اکھیڑ کر نہیں پھینکا، صورت مسخ کر دی. اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کیسے بدترین قوم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے اور انہیں مار دے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے جو نبی آئے تھے ان کو خود خدا بنا لیا، جو اللہ کی توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے، رب کی عبادت سکھانے کے لیے آئے تھے، انہیں انبیاء کرام کی صورت بنا لی. اس طرح کی ناراضی کا حضور نے اظہار فرمایا. اس کے بعد روایت میں آتا ہے فوضع یدہ علیہما ثم قال امسحوا ما فیہما من الصور الا سورۃ ابراہیم، یعنی جتنے بھی صورتیں فرشتوں وغیرہ کی ہیں ان سب کو مٹا دو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے سوا، کیونکہ حضور نے خود اپنے دست مبارک سے اس پر یہ خوشبو لیپ دیا. حاضرین، یہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں تھوڑی سی ہے، مستدرک حاکم میں اس کی تفصیل موجود ہے. اس کو بیان کر کے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس صورت کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھی، اگرچہ کہ وہ صورت حقیقی نہیں تھی، یعنی ان لوگوں نے یہ ہوں مشرکین ہوں، ان کے باپ دادا ہوں، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے نہیں تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں قریب 6000 سال کا عرصہ تھا. تو اتنے طویل عرصے کے بعد میں ان لوگوں نے ایک اپنی خیالی تصویر بنا لی تھی، تو وہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کے خیال میں وہ صورت تھی، اس کا بھی لحاظ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورت نہیں بگاڑی، کیونکہ اس صورت کی نسبت نبی کی صورت کی طرف ان کے خیال میں دین اسلام میں نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، مگر جو بت پرست ہیں ان کے پاس بھی نبی کی صورت سے وہ نسبت ہے. اس وجہ سے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کا بھی لحاظ کیا، صورت توڑی نہیں بلکہ اس کو مٹا دیا. پتہ چلا نسبت کا بہر صورت لحاظ رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا ہے، لیکن بت پرستی کی تعظیم نہیں کرنا ہے، فرق کو بھی سمجھنا ہے. اب ایسا سمجھ کے جو ہے بت پرستی کی تعظیم کر لیں گے نعوذ باللہ، وہ تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، وہ مراد نہیں ہے، مگر لحاظ رکھنا ہے. تو لحاظ کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں اس کو یہاں پر اختیار کیا گیا. بہرحال یہ ساری گفتگو سے سبق یہ ملتا ہے کہ بزرگوں کی طرف جب کسی بات کی نسبت کی جاتی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اگرچہ کہ وہ جھوٹی ہو، لیکن اسے اختیار نہیں کرنا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، مٹا دینا ہے. غلط ہے تو ختم کر دینا ہے، لیکن اس کو اختیار نہیں کرنا ہے، اس کو باقی بھی نہیں رکھنا ہے.
باقی نہ رکھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ ادب کا طریقہ ہو، تعظیم کا طریقہ ہو، چونکہ نسبت ہے اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے یہ دو اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ ان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی میں قرآن مجید میں جو احوال آئے ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ باقی واقعات قربانی وغیرہ کے تو آپ حضرات سماعت کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ راستے میں آپ نے ایک مقام پر ایک ظالم بادشاہ کو دیکھا اور وہ بت پرستی عام کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچانا چاہتا تھا، اور اس کی فطرت معاذ اللہ یہ تھی کہ جو بھی خاتون نظر آتی نعوذ باللہ وہ زبردستی انہیں اپنے پاس رکھ لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بھی تھی، اس کی عادت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کسی کی بہن ہوتی اور غیر شادی شدہ ہوتی تو وہ خاتون کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ بادشاہ ظالم تھا مگر اس کا ایک خیال تھا، اگر کسی کی بیوی ہوتی تو وہ اپنے پاس بلا لیتا، یہ معاملہ تھا اس زمانے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، بادشاہ اگر تم سے پوچھے تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، بیوی ہیں مگر تم کہہ دینا کہ بہن ہو، چونکہ میں بادشاہ کو کہہ چکا ہوں کہ ہاں میرے ساتھ میری بہن رہتی ہے۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ نے فرمایا، یہ کیسے کہوں میں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں صحیح نہیں ہے؟ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اس وقت اس سرزمین پر، یہاں بادشاہ کے اس سرزمین پر تمہارے میرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اور تم میری ایمانی بہن ہو، مسلمان بہن ہو۔ ایمانی رشتہ بہن بھائی کا ہے، حقیقی رشتہ میاں بیوی کا ہے، تو میں نے ایمانی رشتہ اس کو بتایا ہے، تو آپ بھی ایمانی رشتہ بتاؤ۔ اگر ایسا کریں گے تو اپنی عزت بچے گی۔ تو یہاں سے ایک قانون یہ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت میں ہیلا۔ ہیلا بولے تو ہم بنا لیتے سو ہیلے نہیں، جو ہم بنا لیتے ہیں ایک کا مطلب ایک حرام کو حلال، حلال کو حرام بنا لے کے ہیلے بنا لیتے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو ہیلا کہتے ہیں۔ گناہ آج قوم کیا کرتی ہے؟ گناہ کرنے کے لیے ہیلا نکالتی ہے۔ ہیلا دراصل کس کو کہتے ہیں؟ غلطی اور گناہ سے بچنے کے لیے جو راستہ نکالا جائے اس کو ہیلا کہتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ حاضرین کرام، حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تشریف لے گئی۔ رات میں بادشاہ ان کے پاس آیا اور ناپاک ارادہ جیسے کیا، اس کے ہاتھ سوکھ گئے، پتھر کے بن گئے، شل ہو گئے، اکڑ گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور تم کون ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو یہ حالت ہو گئی، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تم جس کو مانگتے ہیں مانگو کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ جیسے آپ نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے، اس کے ہاتھ اچھے ہو گئے۔ پھر ارادہ ناپاک کا ہوا، پھر ہاتھ شل ہو گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ نے لوگوں کو، اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ تم اس عورت کو لے جاؤ، یہ تو جن اور شیطان معلوم ہوتی، کیونکہ میں اس پہ قابو نہیں پا سک رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمایا۔ تو حاضرین، انسان برائی سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کر لینا ہے کر لے، اس کے بعد تفویض اللہ کے حوالے کر دے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، پھر اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی مدد فرمائے گا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آتا ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد اور ایک بادشاہ کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں اس سے بحث کی، حجت کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمایا تھا۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔
تو بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مردہ کرتا ہوں. یعنی بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، لا شریک لہو ہے، وہ پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، میں اسی کو زندہ اسی کو خدا مانتا ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا تم جس کو خدا مانتے ہو وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی شان یہ ہے کہ جو مردہ ہے اللہ اسے زندہ فرما دیتا ہے. ہزاروں واقعات ہیں پچھلے زمانے میں. اصحاب کہف کا واقعہ لیجیے، حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ لیجیے. کتنی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو سورہ بقرہ میں ہے. وہ سارے احوال ہیں جو پچھلے زمانے میں کئی مردوں کو رب نے زندہ فرمایا تھا. لوگوں کے سامنے سارے لوگ دیکھتے رہے، ایسے حالات ہوئے. اب ہم کو یہ خیال آتا ہے بھائی اس وقت کوئی مردہ زندہ کہیں کو نہیں ہوتا. تو حاضرین اس زمانے میں پچھلے زمانے میں ان کا ایمان اتنا پختہ تھا تو ایسے عجیب حالات اور واقعات وہ دیکھ لیتے تھے. آج ہمارا ایمان ٹمٹماتے چراغ سے بھی زیادہ کمزور ہے. چراغ کی روشنی میں آپ کیا دیکھیں گے؟ کیا آپ چراغ کی دھیمی اور ٹمٹماتی روشنی میں سوئی کے ناکے میں دھاگا پرو نہیں سکتے؟ کیا دیکھیں گے؟ وہ بھی ایمان کی باتیں، کرامتوں کی باتیں، معجزات کی باتیں، خدا کی قدرت کی باتیں کہاں دیکھیں گے؟ تو قدرت اور کرامت وہ معجزات کے احوال دیکھنا ہے تو ایمان اتنا پختہ کرنا پڑتا ہے. آج ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم کو نظر نہیں آتا تو انکار کرنا نادانی کی بات ہے. یا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اندھا کہے کہ سورج تو نکلتا ہی نہیں، دن ہوتا ہی نہیں کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو اندھے کی بات پر کون بھروسہ کرے گا؟ ایسے ہی اللہ کی قدرت سے مردے زندہ ہونے، نبی کے معجزات سے مردے زندہ ہونے، اولیاء کی کرامتوں سے مردے زندہ ہونے کی جو باتیں ہیں یہ دل کی آنکھ والوں نے، ایمان کی روشنی والوں نے دیکھا ہے. تبھی تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، بزرگوں کے احوال میں بھی ذکر ملتا ہے. پھر ہم کو اگر نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندھے ہیں، ہمارے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے. وہ ایمان کی روشنی بڑھائی ہے ماشاءاللہ، اس زمانے کا نہیں پچھلے زمانے کا بھی نظر آئے گا اگر ایمان کی روشنی مضبوط کریں گے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مار دیتا ہے. موت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. حاضرین کرام، تو بادشاہ نے کہا ایسا ٹھیک ہے. تو ایک آدمی کو بلا کر اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اسے قتل کر دیا ناحق کے، بلا وجہ. کیونکہ بادشاہ تھا، اس کے پاس وزیر تھے، اس کے پاس فوج تھی، حکم دیا مار دیا. اور ایک قید خانے میں آدمی ایسا تھا جس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، اسے بلا کر آزاد کر دیا. اب ایسے بھی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے. دیکھو میں نے اس کی سزا تھی موت کی، اسے میں نے آزاد کر دیا، زندگی دے دی. اور یہ زندہ تھا، کوئی سزا نہیں تھی، میں نے اسے مار دیا. تو مانو مجھے رب. بعد اس کی بدماشی کی بات تھی. تو آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. سورج جہاں سے نکلتا ہے مشرق ہے، تو میرا رب ہمیشہ سورج مشرق سے نکالتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے سورج کہاں سے نکلتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کافر، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مومن. تو آپ نے فرمایا اگر تو خدا کہہ رہا ہے تو وہ سورج کو مغرب سے نکال کے بتا. میرا رب یہ کرتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا وہ بادشاہ جو کافر ہو گیا تھا. تو کفر کرنے والے اس طرح نامراد ہو جاتے ہیں اپنی ہوشیاریوں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لوگوں کے دل میں اتارنے کے لیے اس طرح کے مناظرے فرماتے تھے. بڑے بڑے اکابر سیرت نگار حضرات نے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظروں میں اس کا ذکر فرمایا ہے. یعنی اس قسم کی گفتگو کے اپنی حجت اور دلیل سے لوگوں کے دل میں ایمان کو بٹھا دیا جائے یا کم از کم اسے خاموش کر دیا جائے. اس کیفیت یہ بحث اور مباحثے کو مناظرہ کہتے ہیں. بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال بھی ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے احوال میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام نمرود تھا، نمرود اس کا نام تھا۔ یہ فرعون، نمرود وغیرہ اس قسم کے جو بادشاہ ہیں یہ قریب 7 10 14 گزرے۔ دراصل بادشاہوں کا جو عہدہ ہوتا تھا یہ وہ نام ہوتا تھا، ان کے نام الگ ہیں، ہر زمانے میں ایک الگ تھا۔ 7 فرعون گزرے، نمرود بھی 7 گزرے، اور ایسے وہ جو عہدہ تھا بادشاہت کا اس کا نام ہے، ان کے نام الگ ہوتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود تھا بادشاہ، اس نے سارے لوگوں کی دعوت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا دعوت میں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بحث کی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا، اگر تو خدا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس نے سارے لوگوں کو کھانا کھلایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آپ کے بال بچے بھوکے پیاسے تھے، اہلیہ آپ کے دیگر حضرات بھوکے پیاسے تھے، تو آپ بھی اپنے ساتھ میں اس زمانے میں توشہ دانی جو ہوتی تھی وہ تھیلی ہوتی تھی، ایک جھولی جسے کہتے ہیں، تو تھیلی ہوتی تھی، وہ لے کر گئے تھے کہ کچھ کھانا لے کے آئیں گے، سب کے لیے دعوت ہے۔ لیکن اس نے نہ آپ کو کھانا دیا اور نہ ہی آپ کو لے جانے دیا، آپ خالی تھیلی اپنے گھر میں لا لیے، رات کا وقت تھا اور تھیلی گھر میں رکھ دی، آرام کے لیے لیٹ گئے۔ صبح جب جاگے تو دیکھا کہ گھر کے سارے افراد بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ کھانا تو آپ ہی تو لائے تھے کل رات میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر نہیں فرماتے ان سے، مگر یہ عرض کرتے ہیں پروردگار تیری شان ہے کہ میں نے تیری ربوبیت، تیری قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بادشاہ سے بھیڑ گیا، تو اس رات میں، اس کے بعد کے دن میں تو نے میرے بچوں کو تو بھوکا نہ رکھا، غیب سے رزق عطا فرمایا۔ تو حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم کو یہ سبق دے رہا ہے، جب حق اور باطل کی بات آتی ہے، حق کی بات ڈٹ کے کرنی چاہیے، مصلحتوں سے کام لینا، پالیسی سے کام لینا، جانے دو بھی میرا کیا بگڑتا، کیا بگڑتا، سب بگڑ جاتا، ایمان بھی بگڑ جاتا، اخلاق بھی بگڑ جاتے، گھر بھی بگڑ جاتا، سب بگڑ جاتا۔ جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولنا ضروری ہے، اور جہاں خاموش رہنے کی ضرورت ہے وہاں خاموش رہنا ضروری ہے۔ آج دین کے معاملے میں خاموش رہنا چاہیے، لوگ دین پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے بول رہے ہیں، اور جب دین کے خلاف بولا جاتا ہے تو وہاں بولنے کی ضرورت ہے، وہاں پر منہ پہ انگلی رکھ لیتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ حق کی آواز جو آدمی بلند کرتا ہے، یاد رکھیے اسے ہمیشہ عزت ملتی، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، مگر وہ حق کی آواز حق کے لیے بلند ہونا چاہیے، اپنے مقصد کی خاطر نہیں۔ اس پر بھی ایک بڑا تفصیل واقعہ ہے، خیر ہم اس طرف جائیں گے تو یہاں یہ معاملہ ہماری بات کا ختم ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھیلی لائے تھے اپنے ساتھ میں، وہ سارا کا سارا خوشگوار کھانے سے بھر گیا اور گھر کے سارے لوگ کھا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور معزز حاضرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں ڈالے جانے کے لیے اس کی وجہ کیا ہوئی؟ پہلی وجہ تو یہ ہے، اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو جس مقام پر آپ موجود تھے، آپ کی ولادت تو شہر بابل میں ہوئی تھی اور آپ ادھر فلسطین وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس مقام پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیام دیا، اپنی رسالت کا پیام دیا۔ سارے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا کوئی تہوار تھا، وہ تہوار میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کے واپس آنے تک ان کے جو معبودان باطلا تھے، کسی کے ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں کٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اور سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو خدا سمجھتے ہو، انہی سے پوچھ لو کس نے کیا ہے، وہ تم کو بتا دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ابراہیم آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ معبودان باطلا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر جو جواب نہیں دیتے وہ تمہاری آواز کیسے سنتے ہیں؟
تو اس طرح دوسری مرتبہ ان کو خاموش کر دیا تھا. یہ بار بار سر عام برملا آپ نے جو باطل سے بھیڑ گئے تھے، اس لیے سارے بت پرست وغیرہ مل کر ایک منصوبہ بنائے کہ ان کا کچھ کام تمام کیا جائے. اس محفل میں شیطان بھی تھا. شیطان نے کہا آگ جلاؤ، اور اتنی آگ جلاؤ کہ آگ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور تمہارے لیے مشکلات کا سامنا پیش آئے. حاضرین کرام، شیطان نے یہ مشورہ دیا جو انسانی شکل میں تھا. انسانی شکل میں آ کر ہمیشہ شیطان لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرتا ہے. اسی لیے اتحاد والی بات میں دراڑ ڈالنے والے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جب کسی بات پر سارے مسلمان اتفاق کر لے، بیچ میں کوئی نیا سوچا لاتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بولنے والا کوئی بڑا عالم سمجھدار عقل مند نہیں ہوتا، وہ شیطانی کام کرنے والا ہوتا ہے. تو مسلمان ہمیشہ متحد اور متفقہ بات پر عمل کرے. تو شیطان نے جب یہ عمل کیا، سارے لوگ مل کر اس کے لکڑیاں جمع کرنے لگے اور لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے لگے. اتنی آگ جلائی گئی حاضرین کرام، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ منت کر لی تھی اس دور میں کہ میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ لگائی جا رہی ہے اس میں لکڑیاں ڈال دوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے. اس طرح ایک مذہبی رنگ دیا گیا تھا. نعوذ باللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکلیف پہنچانے کے لیے ایک مذہبی رنگ دیا گیا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی. اب آگ تو اتنی جلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب کون لے جائے گا، یہ مسئلہ پیدا ہوا. کس طریقے سے لے جائے کہ آسمان کی بلندیوں تک اس کی جھلساہٹ اور اس کی تپش تھی، دور دور تک زمین میں پھیلی ہوئی تھی. آگ کی لپیٹیں ہواؤں کی بلندیوں پر تھی. کیسے ڈالا جائے؟ پھر شیطان نے ایک مشورہ دیا کہ ایک منجنیق بنائی جائے، انہیں کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ ان کو اس میں بٹھا کر پھینک دیا جائے. دنیا میں سب سے پہلے یہ منجنیق بنائی گئی. پچھلے زمانے میں جب دو فوجیں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے اور اس کا بڑا دروازہ توڑنے کے لیے ایسے منجنیق بناتے تھے. اس میں بڑے بڑے پتھر ڈال دیتے تھے اور اسے خوب گھما کر پھینک دیتے تھے تو دیواریں کمزور ہو جاتی تھی. سب سے پہلے منجنیق بنائی. جس شخص نے منجنیق بنائی وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا. حق کے خلاف جو کام کرتے ہیں وہ فی الحال کامیاب ہو جاتے ہیں مگر بعد میں اس کی سزا ضرور بھگتتے ہیں. اس لیے ان کو تندرست آرام سے دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا برا کر کے بھی اچھا ہے. کئی نمونے ہمارے پاس موجود ہیں. کئی مسجدوں کو شہید کرنے والے کیسے رسوا ہو گئے، کئی غریبوں کا حق مارنے والے کیسی موت مرے. سامنے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دے کر نصیحت کے طور پہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اس طرح کے کام نہ کیے جائیں جس سے قوم، ملت اور دین کو نقصان ہو. بہرحال حاضرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر گول پھرا کر جب پھینک دیا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے والے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ہواؤں کا فرشتہ اور ساری مخلوق اللہ کے دربار میں آ کے کہنے لگی پروردگار تیرے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حکم فرما کہ ہم کچھ کریں. تو حاضرین، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تم مجھ سے نہ پوچھو، میرے خلیل سے پوچھو کہ کیا کیا جائے، تم کیا مدد کر سکتے ہو، ان سے کہو کہ میں مدد کر سکتا ہوں. جبریل علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھنے لگے کہ اے ابراہیم بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا آگ کو بجھا دوں، اللہ کے دربار میں کچھ عرض کر دوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے شعر میں، اس کا معنی وہ مراد ترجمانی کرتے ہیں، جانتا ہے وہ رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ رب اگر ارادہ فرمایا ہے مجھے جلانے کا تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ آگ میں میرے گرنے سے پہلے آگ بجھا دے. میں اس بات کا یقین بھی رکھتا ہوں. توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور صبر و رضا، تسلیم کے درجے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز ہیں. تسلیم کا جو درجہ ہوتا ہے وہ
गुजारिशें करने का नहीं होता, रब ने जो फैसला किया उसे मानने का होता है। और एक दर्जा होता है तफवीद। तफवीद का माना होता है जो रब ने फैसला किया वो मानने का दर्जा नहीं, बल्कि हमारे फैसले ही अल्लाह के हवाले कर देना। रब फैसला करे तो मानना नहीं, हमारा काम रब के हवाले कर देना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, तस्लीम के दर्जे में। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं और तफवीज की मंजिल पे फाइज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो फैसला रब ने किया उसे मानते हैं, हमारे आका फैसले खुद अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि तू जो फैसला करे वो कबूल है। दोनों में फर्क है, इस फर्क को समझना चाहिए। जो फैसले को मानता है वो खलीलुल्लाह होता है, जो फैसले रब के हवाले कर देता है वो हबीबुल्लाह होते हैं। हाज़रीन इकराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम व मर्तबा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, और हवाओं का फरिश्ता आया, कहने लगा कि आप हुक्म दें, इतनी तेज हवा चलाऊंगा कि ये आग भी बुझ जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फैसला है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुसलमान को इस दर्जे में होना चाहिए। कोई लोग कहें कि मैं क्या करूं, आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब मुझे काफी। ये सबसे बड़ी दौलत है। और जो ये कहता है, ये समझता है कि मेरा रब मुझे काफी है, वो 10 दिन क्यों ना भूखा रहे, अपने चेहरे से भी जाहिर होने नहीं देता कि मैं भूखा हूं। वो कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार क्यों ना हो, जबान पर शिकायत और शकवे के जुमले नहीं लाता। इसको कहते हैं तस्लीम। ये मर्तबा आला मर्तबा होता है, ईमान वालों को इस दर्जे पे फाइज होना है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दर्जे पर फाइज हैं कि फरिश्ते कह रहे हैं, सारी मखलूकात कह रहे हैं कि मैं क्या मदद कर सकता हूं, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाज़रीन किराम, ईमान वाले ऐसे होते हैं। वो तो नबी है माशाअल्लाह, अंबिया पर जो ईमान लाते हैं उनका मकाम भी ये होना चाहिए। आज मुसलमानों को ये कैफियत अपने कल्ब की ईमान की पैदा करने की ज़रूरत है। बहरहाल हाज़रीन किराम, हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में डाल दिया गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं फरमाया, बस खामोश रहे, कोई दुआ नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, या नारू कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा कि ऐ आग, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा, ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। तो आग जो जलाई गई थी जलाने के लिए, वो आग भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। और आज इस दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरतों की आग भड़काई गई है। हकीकी आग तो नहीं, नफरतों की आग है, जिल्लतों की आग है, गुर्बतों की आग है, तानाजनी की आग है, जो हर तरफ भड़काई हुई है। इस आग में मुसलमान झुलस रहा है। लेकिन अगर हमारा ईमान पुख्ता होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलेंगे, ईमान और दिल की कैफियत को वैसा मजबूत बनाएंगे, तस्लीम व तफवीज के दर्जे पे अगर फाइज हो जाएंगे, रिजाए खुदा, रिजाए फैसला इलाही को अगर मान लेंगे, तो फिर ये आग भी हम पर ठंडी हो जाएगी। मंजर आज हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें और खामोशी इख्तियार करें, अपने ईमान को मजबूत करें, तो फिर यह दर्जा एक मुसलमान को हासिल हो सकता है। बहरहाल हाज़रीन किराम, रिवायतों में भी आता है, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में डाल दिया गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आग में आ गए और देखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पसीना निकल रहा है, जबकि आग ठंडी है। तो आग ठंडी हो तो पसीना क्यों आ रहा है? हाज़रीन किराम, यहाँ उलमा किराम ये तहरीर फरमाते हैं, अंबिया किराम और अल्लाह के औलिया अल्लाह ताला का जिक्र इतना ज़्यादा करते हैं कि मोहब्बत इलाही की गर्मी उनके कल्ब में, उनके बदन में पैवस्त हो जाती है। तो अल्लाह के जिक्र की जो गर्मी है, वो गर्मी की वजह से पसीना निकल रहा था, आग की तपिश की वजह से पसीना नहीं निकल रहा था। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये भी रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, उनको भी आग में डाल दिया गया। आप जब आग में आ गई तो देखा कि आग बाहर से आग थी, मगर अंदर से तो एक गुलिस्तान बना हुआ है। उसके बाद वालिदा कहने लगी कि बेटा, यकीनन तुम सच्चे हैं और तुम्हारा रब सच्चा है, कि जिसने तुम पर तुम्हारी ये आग को ठंडी कर दिया।
یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حال ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے دنیا کی ہر مخلوق آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مینڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ بجھانے کے لیے اس کے منہ میں جتنا پانی آتا تھا وہ پانی لا کر آگ پہ ڈالتا تھا تاکہ بجھانے کی کوشش کرے۔ ہر مخلوق آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلائی گئی تھی۔ پتا چلا نبی کو نبی ہیں یہ ہر مخلوق جانتی ہے، اور جس کا دل جانوروں سے کیڑوں سے بدتر ہوتا ہے وہ نبی کو نہیں پہچانتا۔ البتہ ایک جانور ایسا تھا جس کو ہماری گرگٹ، جس کو گرگٹ کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، وہ ایک ایسا تھا کہ آگ بھڑکانے کے لیے پھونک رہا تھا، آگ میں پھونک رہا تھا آگ بھڑکانے کے لیے۔ اس لیے حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب صحابہ کرام آتے مسائل وغیرہ جاننے کے لیے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، تو وہاں پر ایک پکڑنے والی چیز، جال وغیرہ اس قسم کی چیز رکھی ہوئی تھی جو لکڑی سے باندھی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ کیوں رکھے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ مارنے کا حکم فرمایا، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو ساری مخلوق آگ بجھانا چاہتی تھی مگر یہ آگ بھڑکانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کو مارنے پر ثواب ہے۔ تو ایک مومن کے اندر رنگ بدلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ہر وقت خالص ٹھیٹ مسلمان رہے، یہ رنگ دیکھا تو ادھر ڈھل گئے، وہ رنگ دیکھے تو ادھر ڈھل گئے، جہاں بیٹھے وہاں کے ہو گئے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، ایک ہی رنگ ہوتا ہے، وہ ایمان پر استقامت، ایمان پر قائم رہنے کا رنگ ہوتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، تفصیلات تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری ہیں، اب ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری ایک گزارش ضرور کروں گا۔ حاضرین، عید الاضحیٰ اور 10ویں ذی الحجہ، اس کے بعد 2 دن قربانی کے دن آنے والے ہیں۔ ان قربانی کے دنوں میں مسلمان ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمارا دین نظافت، طہارت، پاکیزگی کا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ اس دین میں پاکیزگی کو سکھایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا نظافت دین کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ قربانی دینے والے قربانی دے رہے ہیں۔ اکثر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گلی کوچوں میں، راستوں میں قربانیاں دے دیتے ہیں، اب اس کے بعد لوگوں کے آنے جانے کا راستہ خراب، خون بہا دیا جاتا ہے، پانی بہا دیا جاتا ہے، سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، نمازیوں کے لیے دقتیں ہو جاتی ہیں، راہ گیروں کے لیے تکلیفوں کا باعث بنتا ہے، اور نجاست پھیلا دی جاتی ہے۔ دین اسلام نجاست ہٹانے کا حکم دیتا ہے، پھیلانے کا حکم نہیں دیتا۔ ہم اللہ کے نام پہ قربانی دے رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، اور ساری گلی میں خون، جہاں جائیے، جس گلی میں جائیے، گھروں کے باہر خون ملتا ہے۔ یہ بیچارے مسلمان اپنے کپڑوں کی پاکی کیسے رکھیں گے؟ کس طریقے سے راستے سے گزریں گے؟ اس بات کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ عید کے دن قربانی دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مصیبت بھی اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پوچھا نہیں جائے گا قبر میں جانے کے بعد کہ تو نے خون کیوں بہایا، گلی کوچوں میں کیوں بہایا؟ نجاستیں، غلاظتیں، اور وہ نجاست کی تھیلیاں حیوانات کی کچروں کی کنڈی میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کے موضوع کچرے کی کنڈی بنا لیے ہیں لوگ۔ یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ مسجد کے بازو، مسجد کے اطراف تو کم از کم صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بستی ساری مسلمانوں کی بستی ہے، کوئی غیر تو نہیں رہتے۔ ہم سے زیادہ تو غیروں کی بستیاں، ان کے گلی کوچے صاف ہیں، اور آج ہمارے گلی کوچے گندگی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جہاں قربانیوں کا اہتمام ہو رہا ہے، وہیں اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم کچرا اٹھانے والوں کو بلائیں، ایک دن پہلے کہیں بھائی کل آؤ، آ کر ہمارے پاس سے کچھ پیسے لے کے جاؤ، دے دیجیے 100 روپے 50 روپے، جو نجاست کی تھیلی گندگی ہوتی ہے وہ اس کے حوالے کریں، کہیں دور کچرے کی کنڈی میں ڈال دو، ادھر ادھر مت پھینکو۔ وہ تو باضابطہ ان کے گاڑی وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ مہم چلانا چاہیے، نہ کہ گھروں کے سامنے، راستوں میں، کچرے کی کنڈی میں، زبردستی کی بنائی ہوئی کچرے کی کنڈیاں ہیں۔
بلدیہ نے مقرر نہیں کیا یہاں پر کنڈی ہے، لوگوں نے بنا لیے ہیں، وہ بنا ہی ہوئے راستوں میں جو ہے ڈال دیتے ہیں۔ راہگیروں کے لیے تکلیف، 3 دن تک وہ غلاظتیں سڑتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ سارے نقصانات ہیں۔ ایک قربانی کرنے والا مسلمان اللہ کی راہ میں ذبح کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسے ہی کھانے کا حکم دیا گیا، ذبح کرنے کا حکم دیا گیا؟ ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ یہ جو گوشت ہم کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے یہ خون سے خون نکل کر پاک ہو جائے۔ جس گوشت کو پاک کرنے کے لیے ہم خون بہا رہے ہیں اسی خون سے ہم اپنی گلیاں رنگ رہے ہیں اور اپنے گھروں کے سامنے نجاستیں پھیلا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حاضرین کرام، ہماری عبادتیں، ہمارے طور طریقے دیکھ کر غیر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آج ہم نے ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ غیر دیکھ کر ایمان سے بیزار ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے بیزار ہو رہے ہیں۔ یہ ایسی باتیں اس کو سمجھانے کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے ساتھ کر لے تو ماشاء اللہ ساری سڑکیں صاف ہو سکتی ہیں۔ بہرحال سب سے اہم جو ایمان اور اسلام کی بات ہے وہ ہے نظافت اور طہارت۔ نظافت اور طہارت مسلمانوں میں دیکھنے کو نہ ملے پھر کہاں ملے گی؟ ہمارے دین کی پہچان ہی طہارت سے، ہمارے دین کی پہچان ہی نظافت سے۔ ارے جس مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، وہ عید کے دن اپنے گھر کے سامنے گلی کوچوں میں گندگی پھیلائے گا؟ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، اہتمام کریں صفائی کا۔ قربانی جب ہم ذبح کر رہے ہیں جانور، اس بات کا لحاظ ضرور رکھیں کہ جو خون بہ رہا ہے وہ نالی میں بہے، ڈرینیج میں بہے، سڑکوں پہ نہ بہے۔ اس بات کا لحاظ تو ضرور کرنا چاہیے۔ باقی جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کریں۔ یہ اہم گزارش تھی ہمارے مسلمان بھائیوں سے، اس بات کا لحاظ رکھیں، دین اسلام کو بدنام نہ ہونے دیں اور قربانی کو بدنام نہ کریں کہ مسلمان قربانی کے دنوں میں ایسی گندگی پھیلاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں دوسرے رہتے ہیں، وہ کیا بولیں گے؟ آپ کہیے کہ اسلام کو، دین کو بدنام کون کر رہے ہیں؟ ہم غلط عمل کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، اور جو حدود، پابندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان پابندیوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا صلہ و بدلہ دنیا و آخرت میں ہمیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔